الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه والمتعذبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت و پیار کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رب العلا میں التجا ہے کہ بار الہ ہم سب کو صحیح اور کامل ایمان نصیب فرمائے، نجات پانے والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ آخری سانس تک صحیح عقیدے پہ گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب کائنات اس ماہ مقدس میں اس کے روزے اور جملہ عبادات ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ المبارک ہے۔ اس پہلے جمعہ المبارک کے موقع پر جس ہستی کا آج ہم ذکر کریں گے وہ ہے مومنوں کی سب سے پہلی ماں، جسے مومنوں کی سب سے پہلی ماں ہونے کا اعزاز حاصل ہوا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، جنہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی کی ماں ہونے کا اعزاز حاصل ہوا اور جنہیں حضور علیہ السلام کی ساری اولاد کی ماں ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضور علیہ السلام کی ساری اولاد ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے علاوہ جس کے شکم اطہر سے ہے، اس کا نام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ
حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج سے 3 دن قبل 3 رمضان المبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال تھا۔ ان کا تذکرہ ہم نے صبح نماز کے بعد جو درس ہوتا اس میں کیا، اور اب اگلے 3 دن کے بعد 10 رمضان المبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ کا وصال ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 2 ہستیوں کا ذکر پہلے اشرے میں تھا، اور ہم نسبتوں کے ماننے والے ہیں۔ کہیں بھی خاندان نبوت کے کسی چشم و چراغ کا ذکر آ جائے تو ہمارا ایمان اس بات کی اجازت دیتا ہی نہیں کہ ہم ان کے ذکر خیر کے بغیر آگے گزریں۔ آج کا پہلا جمعہ میرے لیے انتخاب کرنا اتنا مشکل تھا کہ 4-5 دن سے میں تذبذب کا شکار تھا کہ پہلے جمعے پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیان کروں یا ان کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں بیان کروں، کیونکہ دونوں جمعے کے درمیان میں آ رہے ہیں۔ پھر میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پہ چند باتیں فجر کے بعد ذکر کر دی، آج ان کی والدہ محترمہ کا تذکرہ کرتے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہے، یوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیک وقت 9 ازواج مطہرات تھی۔ بیک وقت حضور کی ساری ازواج میں جس زوجہ کو میرے مصطفیٰ کی سنگت میں رہنے کا سب سے زیادہ ٹائم اور وقت ملا ہے، اور جس زوجہ کو حضور کا سارا پیار اور سب سے زیادہ پیار اور شفقت حاصل ہوئی ہے، اس کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کے جانے کے بعد بھی حضور روتے رہے، حضور کی چشمان مبارک تر ہوتی تھی۔ ان کا نام اماں خدیجہ الکبریٰ ہے، جن کے مال سے دین اسلام کی اشاعت ہوئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تو سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم کا تجارت کا بزنس خود سنبھال لیا، لیکن عجیب قسم کی تاجرہ تھی۔ ایسی تاجرہ تھی کہ کبھی منڈی میں تجارت کے لیے خود نہیں گئی، کبھی کسی غیر محرم سے تجارت کے لیے کلام نہیں کیا تھا، لیکن تاجرہ سب سے بڑی تھی۔ جس سال مکہ المکرمہ میں سارے تاجروں کے مال ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے، قحط طاری ہو گیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو اللہ رب العزت نے اس سال بھی 11 گنا نفع عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایسی تاجرہ تھی کہ آپ کی یہ خاتمہ تھی حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ ان کو سارا معاملہ سمجھاتی، وہ آگے تجارت کرنے والوں سے جن کا تعین اور انتخاب ہوتا ان کو سارے معاملات آگے اپنی خاتمہ حضرت نفیسہ سمجھاتی تھی، یا پھر آپ کا غلام حضرت میسرہ ساتھ جاتا تھا، آپ تجارت اور بزنس کے معاملہ سمجھا دیتی تھی، بس کہ میرا مال ہے، اپنی خاتمہ کو سمجھا دیا ہے، کسی بندے کا انتخاب کر کے اس کو ساتھ لے جاؤ اور یہ مال تجارت کرنا، اور اللہ پاک آپ کو سب سے زیادہ نفع عطا فرماتا تھا۔ مکے کے بڑے تاجروں کے اندر آپ کا نام تھا، اتنی پاک دامنا کہ ڈیل کرنے کے لیے کسی کا سامنا نہیں کرتی، سودا کرنے کے لیے خود کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ جب اتنی پاک دامنی ہو اور طبیعت میں اتنی نفاست ہو اور پردے کا اسلام لانے سے پہلے بھی اتنا لحاظ ہو، تو پھر اس ہستی کے شکم اطہر سے پیدا ہونے والی اولاد اور بیٹی کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا لقب ملتا ہے۔ جب ماں اتنی نفیس ہے، جن کی خادمہ کا نام نفیسہ ہے،
اس مالکہ کی نفاست کا عالم کیا ہوگا کہ اس ماں کے بدن سے جو ملکہ جنت میں پیدا ہونا تھا، اس ملکہ جنت کی نفاست اور طہارت کا عالم کیا ہوگا کہ جن کی طہارت کی گواہی رب کائنات نے اپنے قرآن میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہہ کر بیان فرمائی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کی پہلے 2 بار شادی ہوئی تھی، 2 شادیاں ہوئی تھی اور آپ کے دونوں ہی شوہر یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے اور دونوں شوہروں سے آپ کا ایک بیٹا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ ایک شوہر سے بیٹا اور بیٹی تھی اور ایک شوہر سے صرف بیٹا تھا، لیکن زیادہ کبھی یہی ہے کہ دونوں شوہروں سے ایک بیٹا تھا۔ بڑے بیٹے کا نام حضرت ہند تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام حضرت حالہ تھا۔ دونوں شوہر یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے۔ جب دونوں شوہر فوت ہو گئے، آپ بڑی تاجرہ تھی، مالدار تھی، مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے تاجروں نے بعد میں آپ کو پیغام نکاح بھیجا۔ آپ نے سب کے پیغام سنے مگر کسی کا جواب نہیں دیا، کسی کی بات پہ آپ نے لبیک نہیں کہا اور کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر ہر سال خواتین کا ایک میلہ سجتا تھا جس میں صرف عورتیں صحن کعبہ میں جمع ہوتی تھی، مرد وہاں دور دور تک نظر نہیں آتے تھے۔ ایک سال خواتین وہاں جمع تھی، میلہ لگا ہوا تھا خواتین کا، سارے عرب کی خواتین وہاں جمع تھی۔ ایک مسافر آدمی وہاں پاس سے گزرا، اس نے خواتین کو آواز دے کے کہا کہ مکے کی عورتوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ میلہ خاص خواتین کا ہے، یہاں پہ مردوں کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہیں جاتے ہوئے راستے میں گزرتے گزرتے پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، میں نے آسمانی کتب کو پڑھ رکھا ہے، تورات اور انجیل میں ہم نے دیکھ رکھا ہے کہ نبی آخر زمان مکہ المکرمہ کی وادی میں پیدا ہوگا، اور کہا وہ جو تورات میں بیان ہوا ہے وہ یہی زمانہ اور یہی وقت ہے، آخری نبی کے آنے کا زمانہ ہے، یا وہ آنے والا ہے یا وہ مکہ میں آ چکا ہے۔ اور اے مکہ کی عورتوں، تم میں سے کوئی ایک عورت ایسی ہوگی جو اس نبی آخر زمان کے نکاح میں آئے گی، وہ بڑی خوش نصیب ہوگی۔ جب یہ بات کہی تو خواتین آگے بڑھی اور خواتین نے اس مسافر کو تانے دیے، بڑی باتیں کی، کہا تمہارا کیا کام اس میلے میں، باتیں کر کے اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں سب نے باتیں کی، تانے دیے، اسے لان تان کی، لیکن میں خاموش رہی، میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے اس مسافر کی بات کو سنا اور اپنے دل میں بٹھا لی، کا بات اپنے دل میں بٹھا لی اور سینے کعبہ میں جا کر مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ کعبے کے مالک، وہ جو تیرا آخری نبی اور محبوب یہاں پیدا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، آنے والا ہے، وہ میرے نصیب میں دے دے۔ سیدہ کائنات کی دعا قبول ہو، دعا رب نے قبول فرما لی، ابھی ایمان نہیں لائی، مسلمان نہیں ہوں، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ پھر آپ فرماتی ہیں آہستہ آہستہ میرے سامنے حضور علیہ السلام کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کا صادق و امین ہونا، آپ کا سچا ہونا، یہ سارے اوصاف میرے سامنے غلام آ کر بیان کرتے تھے، میں ہر روز سنتی تھی، میرا رجحان حضور علیہ السلام کی جانب ہو گیا۔ ادھر مکہ المکرمہ میں لوگ کہا میں طاری تھے، ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بھتیجے تم ایسا کرو کہ اس سال تجارت کے لیے ملک شام میں جاؤ اور تجارت کر کے آؤ، اور میرا یہ کہنا ہے اگر ہو سکے تو اس سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر تجارت کے لیے جاؤ۔
جب سیدہ خدیجہ کا نام لب پہ آیا تو میرے محبوب نے چہرہ پھیر لیا، کہا چاچا جان میں خود جا کے سیدہ خدیجہ سے بات نہیں کروں گا، یہ میری شان کے لائق نہیں ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے، اللہ نے جو مجھے عطا کرنا ہے مجھے عطا کرے گا، لیکن میں خود ان سے بات نہیں کروں گا۔ ادھر گھر میں یہ بات ہوئی، ادھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خادمہ حضرت نفیسہ کو بارگاہ رسالت ماں کو بھیج دیا، کہا نفیسہ تم جاؤ اور جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے مال کی تجارت کی بات کرو، ان سے بات چلاؤ، دیکھو تو صحیح کہ محبوب کی بارگاہ میں ہمارا مال قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ ہم اس لائق بھی ہے کہ نہیں کہ محبوب ہمارے مال کو ایکسپٹ کر لیں اور ہمارے مال کی تجارت کریں۔ جب حضرت نفیسہ گئی حضور سے جا کر بات کی، میرے محبوب نے تجارت کا یہ سودا قبول فرما لیا، کہا میں تجارت کے لیے جاؤں گا، کیونکہ میں خود نہیں گیا، میرے پاس پیغام بھیجا گیا، آپ تجارت کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا غلام میسرہ ساتھ تیار کیا، اسے سمجھا دیا کہ حضور کے ساتھ جاؤ، اور 3 باتیں سمجھائی اپنے غلام کو، کہا دیکھو میسرہ تم میرے غلام ہو تو جس ہستی کے ساتھ میں بھیج رہی ہوں تم اس کے بھی غلام ہو، کہا غلام بن کے رہنا ان کے ساتھ، کوئی آقا والی بات نہ کرنا۔ دوسری بات سمجھائی، کہا کہ راستے میں جاتے اور آتے جتنے معاملات حضور کے ساتھ بیتے آپ کے سارے معاملات پر نگاہ رکھنا، آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا، چہرہ والضحیٰ کی تلاوت کرتے رہنا راستے میں، اور آ کر یہ تلاوت مجھے سنانا اور سارے معاملات آ کر مجھے بتانا راستے میں کیا کیا ہوا۔ اور تیسری نصیحت فرمائی کہ جس محبوب کے ساتھ تم جا رہے ہو تم وہاں جا کر اور آ کر راستے میں اس کی رائے کے ساتھ کوئی اختلاف نہ کرنا، جو وہ کہہ دے اور جو تم سے منواتے چلے جائے تم مانتے چلے جانا۔ حالانکہ تجارت کے یہ رول نہیں ہے، اگر تاجر اپنے مال کی حفاظت کے لیے کسی کو ساتھ بھیجتا ہے تو وہ روک ٹوک کرتے ہیں، وہ روک جماتے ہیں، پوچھتے ہیں، غلطیاں نکالتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں مجھے مال کی فکر نہیں، مجھے محبوب کی فکر ہے، کہا بس جو محبوب کی رائے ہے ان کی رائے سے اختلاف نہیں کرنا، اتفاق کرنا ہے، جو وہ کہہ دے وہی مان لے، جو وہ کہہ دے وہی حق ہوگا۔ حضرت میسرہ ساتھ چل پڑے، سامان تجارت لے کے حضور قیادت فرما رہے ہیں، شام کی منڈی میں جانا ہے، سفر شروع ہوا، مدینہ سے باہر نکلے، جب میسرہ غلام حضور کی صحبت میں آیا، غلام صحبت میں چند لمحے بتانے کے بعد کہنے لگا خدیجہ الکبریٰ تم نے مجھے کیا نصیحت کرنی تھی، اس محبوب کے ساتھ تو جو 2 قدم بھی چلے گا ان کا غلام ہو کے رہ جائے گا۔ کہا میں نے خود کو ان کا غلام مان لیا۔ حضور کے ساتھ چل پڑے، شام کی منڈی میں گئے، فرماتے جب منڈی میں جا کر بڑے بڑے تاجر آئے تھے اور تاجر اپنا مال بیچنے کے لیے اپنے بتوں کی قسمیں اٹھاتے تھے، کوئی لات کی قسم اٹھاتا تھا، کوئی منات کی اٹھاتا تھا، کوئی حبل کی، کوئی عزا کی، بتوں کی قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچتے تھے۔ کہا مجھے بھی لوگوں نے کہا مال بیچنا ہے تو اپنے معبودوں کی قسم اٹھا کے بیچو، تیرا مال بکے گا۔ حضور علیہ السلام نے برملا فرمایا کہ جن کا میں نام لینا گوارا نہیں کرتا ان کی قسم بھلا میں کیسے اٹھاؤں گا۔ حضرت میسرہ فرماتے ہر تاجر قسم اٹھاتا تھا اور مال بیچتا تھا، اور مال بیچنے کے لیے قسم اٹھا کے خریداروں کے پیچھے بھاگتا تھا۔ میرے مصطفیٰ جس سے ایک بار چہرہ پھیر لیتے تھے منڈی میں وہ پلٹ کے میرے محبوب کے پاس ہی آتا تھا۔ کہ میرے محبوب نے ایسی تجارت کی کہ ملک شام کی منڈی میں سارے تاجر حیران رہ گئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے سامان تجارت میں اتنا نفع زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جتنا نفع آج ہو رہا تھا۔ جب کامیاب تجارت کے بعد میرے محبوب واپس لوٹے، میسرہ غلام دیکھتا رہا راستے میں جاتے آتے،
واپس آئے، راستے میں ایک درخت تھا، میرے محبوب اس درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے۔ ابن حشام نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اس درخت کے نیچے جب حضور آرام فرما ہوئے، باقی بھی تاجر لوگ آئے تھے، وہ دائیں بائیں اس درخت کے نیچے آ کے کوئی نہیں بیٹھتا، دائیں بائیں ہو کے چلے جاتے تھے۔ پرانا درخت تھا، صدیوں سے لگا ہوا تھا۔ میسرہ غلام کہتا ہے میں بھی سائے پہ ہٹ کے بیٹھ گیا، حضور نے دوپہر کے ٹائم تھوڑا سا کیلولا فرمایا اس درخت کے نیچے، قریب ایک عیسائی راہب تھا، کسی غار میں عبادت کر رہا تھا، وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے جانتا تھا کہ میرا آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے مجھے جانتا بھی تھا، پہچانتا بھی تھا۔ اس نے مجھے کہا میسرہ آج تم کس بندے کو اپنے ساتھ لے آئے ہو؟ میسرہ کہنے لگے یہ مکہ کی وادی کے بڑے نفیس آدمی ہیں جن کو آج میں سیدہ خدیجہ کے مال کی تجارت کے لیے لے کر آیا ہوں ساتھ۔ وہ عیسائی راہب کہنے لگا اے میسرہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جس کو تم ساتھ لے کر آئے ہو، کہ اللہ کی عزت کی قسم یہ جس درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہے میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، اس درخت کے نیچے صرف اللہ کے انبیاء آ کے ٹہلتے، آج تک نبی کے علاوہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا۔ کہا دیکھو تیرے سامنے تاجر جا رہے ہیں، کوئی ادھر نہیں آتا، کہا اس کی حفاظت کر، اس کو بحفاظت مکہ میں لے جا، اور میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ جب یہ نبی ہونے کا اعلان کرے اللہ مجھے شرف دے تو میں ان کا سب سے پہلا امتی بن جاؤں۔ جب میسرہ غلام ساتھ چلے آ رہے تھے، راستے میں کڑی دھوپ تھی، سخت گرمی تھی، قافلے والے پسینے سے شرابور تھے، گرمی لگ رہی تھی، لیکن جب میسرہ فرماتے میں نے دیکھا تو میرے محبوب جہاں جہاں جاتے تھے بادل سایہ کرتے تھے، میرے آقا کو بادلوں نے اپنے سائے میں ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ خدا کی رحمتوں اور شفقتوں نے مصطفیٰ سے دھوپ اور گرمی کو ختم کر دیا تھا۔ ادھر میسرہ غلام یہ مشاہدہ کرتا ہوا آ رہا تھا حضور کے پیچھے پیچھے۔ ادھر جب خبر مکہ میں آئی کہ حضور آج تجارت کر کے واپس تشریف لا رہے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے رہا نہ گیا، آپ اپنی سہیلیوں کو لے کر اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گئی کہ آج محبوب کو آتے دیکھوں کیسے لگتے۔ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھی، سہیلیوں کو ساتھ لے کر جب دیکھا دور سے رسالت مآب جلوہ گر ہو رہے ہیں اور بادلوں نے حضور کے سر پہ ایک چادر ڈال رکھی ہے، سایہ کر رکھا ہے۔ جب حضرت خدیجہ نے دور سے بادلوں کا سایہ دیکھا تو بادلوں کے سائے میں ہی فیصلہ کر دیا کہ جب محبوب آ جائیں گے آتے ہی پیغام نکاح بھیج دوں، نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر حضور آئے، ساری باتیں تو پہلے جان گئی تھی، میسرہ غلام کو بلایا پوچھنے کے لیے راستے میں کیا کیا معاملات ہوئے تھے۔ حضرت نفیسہ خادمہ بھی ساتھ موجود تھی۔ جب میسرہ غلام نے راہب والا واقعہ اور درخت والی بات بیان کی تو حضرت نفیسہ کہنے لگی ہے میسرہ یہ باتیں ہوئی ہوں گی، ہم مانتے ہیں ایسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بتا کہ مال میں نفع کتنا ہوا۔ حضرت میسرہ کہنے لگے کہ میں نے محبوب کو دیکھا بادل سایہ کر رہے تھے۔ حضرت نفیسہ کہنے لگی یہ بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بتا مال میں نفع کتنا ہوا۔ حضرت میسرہ کہنے لگے ہے نفیسہ زندگی ساری میں نے بھی گزار دی ہے، بڑے بڑے سفر کیے ہیں، لیکن میں نے کبھی ایسا سفر نہیں کیا۔ آج مجھ سے مال کی بات نہ پوچھ، آج مجھ سے محبوب کا حال پوچھ۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ مال کے نفع کی بات نہ کروں، آج حضور کے حساب کو بیان کرتا چلا جاؤں۔ کہاں میرے دل آمینہ کے لال کی باتیں کرے، کاج آمینہ کے لال کی باتیں کرتے ہیں۔ جب یہ حال سنایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سارا حال سنا، اور سننے کے بعد حضرت نفیسہ سے کہا نفیسہ جاؤ کہیں دیر نہ ہو جائے اور محبوب کی بارگاہ میں جا کر پیغام نکاح دے دو، اور دیکھو کہ محبوب ہمیں پسند بھی کرتے ہیں کہ نہیں، ہم محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت نفیسہ بڑی خوشی سے گئی،
آپ فرماتی ہے میں گئی اس نظریے سے کہ حضور کو جا کر پیغام نکاح سناؤں گی تو حضور خوشی سے جھوم جائیں گے کہ حضرت خدیجہ کا پیغام نکاح، جن کو مکہ المکرمہ کے درجنوں تاجر پہلے پیغام نکاح دے چکے تھے، آپ حسن و جمال کے اندر بھی منفرد تھی اور مال و جائیداد اور تاجر ہونے میں بھی منفرد تھی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ سے نکاح ہو جائے۔ 2 بار بیوہ ہونے کے باوجود، آپ کی عمر 40 سال تھی، اس کے باوجود تاجروں کے پیغام آتے تھے، لیکن آپ نے سارے پیغام ٹھکرا دیے۔ حضرت نفیسہ گئی کہ جا کے دیکھتی ہوں محبوب خوش ہو جائیں گے اور خوشی سے قبول کریں گے۔ آپ فرماتی جب میں محبوب کی بارگاہ میں پہنچی تو میں نے حضور کی سیرت کا الگ ہی انداز دیکھا۔ اگر یہ پیغام مکہ کی وادی میں کسی بڑے سے بڑے تاجر کو مل جاتا تو وہ اپنی کرسی سے اچھل کے کھڑا ہو جاتا، وہ جھوم جاتا، لیکن میں نے رسول اعظم کی سیرت کا الگ باب دیکھا۔ کہا میں نے جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور خدیجہ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا۔ کہا حضور علیہ السلام نے پلٹ کے میری جانب دیکھا، کوئی خوشی کے آثار نہیں، مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا نفیسہ یہ پیغام حضرت خدیجہ نے بھیجا ہے یا تو اپنی مرضی سے پیغام دے رہی ہے؟ کہا نہیں، یہ پیغام حضرت خدیجہ نے بھیجا۔ اتنی بات ہوئی تو میرے محبوب نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں اپنے چاچا سے مشورہ کروں گا، اپنے چاچا سے پوچھوں گا۔ یہ بھی میرے محبوب نے اپنی سیرت کا ایک پہلو نوجوانوں کو سمجھا دیا جو آج بڑے ہی رانجھا بنے پھرتے ہیں اور اپنے محبت اور پیار کے قصے، وہ جو ماں باپ نے ساری زندگی پال پوس کے محنت کر کے جوان کیا ہے، ایک لمحے میں ٹھوکر مار کے والدین کو بھاگ جاتے ہیں کہ پسند کی شادی کر رہے ہیں، محبوب سے پوچھو ذرا۔ میرے محبوب نے اپنی سیرت سے بتا دیا کہ لوگوں جب بڑے سلامت ہو، جب بڑے سر پر ہو تو پھر بڑوں سے مشورہ کرنا، ان کی اجازت لینا، ان کی بات ماننا، اسی میں برکت اور اسی میں بہتری ہوتی ہے، اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ اپنے چاچا سے مشورہ کیا، چاچا خوش ہوئے، کہا ہمیں خدیجہ الکبریٰ جیسی بہو مل جائے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا۔ پیغام چلا گیا، نکاح کی تیاریاں ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد جب سیدہ خدیجہ پہلی بار میرے محبوب کے گھر میں آئی، اب اپنے چشمے تصور میں لائیں، کسی بڑے خاندان کی بیٹی ہو، اعلیٰ خاندان کی، جو آج کل ہمارے معاشرے میں اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، بچی نے تعلیم بھی باہر حاصل کی ہو، نوکر چاکر بھی ہو، کوٹھیاں بنگلے بھی ہو اور مال اتنا ہو، بے تحاشا ہو، اسے ہم سمجھتے کہ اعلیٰ خاندان کے۔ اگر امیر گھرانے، اعلیٰ خاندان، تعلیم یافتہ گھر کی کوئی لڑکی اور خاتون کا نکاح دیہات میں رہنے والے کسی 40-50 ہزار روپیہ کمانے والے ملازم یا مزدور سے ہو جائے، اور وہ جو بچی شادی کر کے آئی ہے اس کا ایک دن کا خرچہ لاکھوں میں ہو، تو اپنے ایمان سے بتائیں کہ ایسی شادی آگے چلے گی؟ نہیں، اس گھر میں اس کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس کے ارد گرد 24 گھنٹے سینکڑوں نوکر چاکر ہو، خادم ہو، وہ عام گھر میں جائے تو کیا جا کے برتن مانجے گی؟ کیا جا کے روٹیاں بنائے گی؟ کیا اپنے ہاتھوں سے جا کے جھاڑو دے گی؟ کبھی نہیں کرے گی۔ دیکھ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان اور مقام کو، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ ہے، اتنی بڑی تاجرہ ہے کہ ایک وقت میں آپ کے گھر میں 20 نوکرانیاں ہوتی تھی، 20 نوکرانیاں، گھر سے باہر کئی خادم تھے آپ کے، اور جائیداد میں تحاشا تھی، بڑی تاجرہ تھی، حسن و جمال کی مالکہ تھی۔ جب خدا کے محبوب سے نکاح ہوا اور سیدہ خدیجہ میرے محبوب کی دہلیز پہ آئی تو سیدہ خدیجہ نے آ کر سب سے پہلے
دہلیز مصطفیٰ پہ جھاڑو دیا. یہ سکھایا زمانے کی بچیوں کو. اگر سیدہ خدیجہ کی ماننے والی ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں تو ان کی سیرت کو سمجھنا ہوگا تاکہ گھروں کی آگ بجھ جائے, گھر سمجھ جائے. آ کر دہلیز مصطفیٰ پہ جھاڑو دیا, اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے جوڑی روٹیاں بنائی, اپنے ہاتھوں سے میرے مصطفیٰ کے لباس کو غسل دیا, گھر کے سارے کام کیے اور جتنی دولت آپ کے پاس تھی ساری لا کر محبوب کے قدموں میں رکھ دی. کہا سونیا میں بھی تیری ہوں, میرا سارا مال بھی تیرا ہوگا. کہا مجھے اس پہ کوئی غرض نہیں. شام کو جتنا مال تجارت کا آتا ہر روز حضور کے قدموں میں رکھ دیتے. میرے مصطفیٰ یا مکہ کے مساکین میں باندھ دیتے یا اسلام کی نصرت کے لیے خرچ کیا کرتے. حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ جس کے مال نے دین اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, جن کا یوم وصال 10 رمضان المبارک ہو. اپنے گھروں میں سیدہ خدیجہ کی سیرت کی کتابیں رکھیں, اپنی بچیوں کو پڑھائیں, تعلیم دیں تاکہ ہمارے معاشرے سے فساد ختم ہو. ہمارے گھروں کے اندر جو طرح طرح کے جھنجٹ ہیں, بدامنی ہے, نفرتیں ہیں, انتشار ہے, یہ چھٹ جائیں, ہمارا پاکیزہ ماحول ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا سارا مال بارگاہ رسالت میں رکھ دیا اور حضور نے سارا مال شام ہونے سے پہلے مساکین میں باندھ دیا, سارا مال خیرات کر دیا. صرف ایک جوڑا اپنے پاس رکھا. آپ بتائیں کسی اعلیٰ گھر کی خاتون اور بیٹی ہو, عام گھر میں شادی ہو جائے تو ایسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. وہ تو گھر کو اپنے سر پہ اٹھا لے گی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے روایت بدل کے رکھی, تعلیم دی, ایک جوڑا اپنے پاس رکھا, باقی سارا قربان کر دیا. آپ نے بتا دیا کہ مال اعلیٰ نہیں, محبوب اعلیٰ. محبوب اعلیٰ ہے, جن کے پاس آ گئی ہوں اس سے اعلیٰ مجھے کوئی نہیں ملے گا. اس نے مجھے مزید اعلیٰ بنا دینا ہے, اور اتنا اعلیٰ بنا دیا کہ صدیاں بیت گئی, آج بھی ان کا ذکر ہو رہا, آج بھی ان کا. پھر رشتے نبھانا کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے پوچھ. آج ہمارے گھروں میں یہ بھی آگ لگی ہوئی ہے, کوئی اپنا آ جائے تو پراٹھے بنتے ہیں, دوسرے کا آ جائے تو بیماری کے بہانے ہوتے ہیں. گھر گھر کے قصے کہانیاں ہیں, گھر گھر کے معاملات ہیں, اس لیے کہ ہم ان پاک ہستیوں کی سیرت کو پڑھتے نہیں ہیں. ہمارا زیادہ دھیان ٹچ موبائل میں ہے, ٹی وی میں, انٹرنیٹ میں, سوشل میڈیا پر. انہیں ٹائم دینے کے لیے 24 گھنٹے ہم فری ہیں, لیکن دین کی بات کریں یا ہمارے کپڑے خراب ہوتے ہیں, یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, یا کل سے شروع کریں گے بہانے ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں ہمارے لیے ایک مذاق بن گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے بعد چند دن گزرے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ, جنہوں نے دودھ پلایا تھا, سگی والدہ نے, وہ حضور کے گھر میں تشریف لے آئی, ملنے کے لیے آ گئی. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا, یہ آج کی بات نہیں, آج ہوتا تو کہتے کون سی سگی ماں ہے, خیر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہماری تربیتیں ایسی ہیں بیٹیوں کو. سیدہ حلیمہ سعدیہ آئی, حضرت خدیجہ الکبریٰ اٹھی, گلے لگایا, بٹھایا, دیر تک باتیں کی, محبت پیار کی باتیں کی, ٹائم دیا, دکھ سکھ بانٹے, حضور کے اوصاف بیان کیے, اور جاتے وقت تحفے تحائف دیے. اور تحفے تحائف کے ساتھ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رخصت ہونے لگی تو سیدہ خدیجہ فرمانے لگی, حلیمہ سعدیہ تو عام ہستی نہیں ہے, تو میرے محبوب کی ماں ہے, تو میری بھی ماں ہے, تو نے میرے محبوب کو اپنا دودھ پلایا ہے, میں تجھے اپنے گھر سے خالی نہیں جانے دوں گی, تیری جتنی ہو سکتا خدمت کروں گی,
جاتے ہوئے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 بکریاں دے دی، 40 بکریاں تحفے میں دی اور ایک اونٹ 7 سواری کے لیے تحفے میں دے دی۔ ایسے رشتوں کو نبھایا آپ نے۔ بتائیں رشتے ایسے بنائے جاتے ہیں، آج ہم توڑنے میں لگے ہیں، جوڑنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتا ہے رب تعالیٰ اس سے تعلق توڑ لیتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا زمین و آسمان میں معلق رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ تعلق جوڑ نہ لیا ہے۔ یہ باتیں ہمیں کہاں سے ملنی ہے؟ ان پاک ہستیوں کی سیرت کو پڑھنے سے ملنی ہے۔ اللہ کرے ہمیں ان کی سیرت سمجھ آئے۔ خدیجہ کے 2 بیٹے پہلے تھے، 2 شوہروں سے، جیسے میں نے بتایا۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت ہند تھا، جو بڑا بیٹا تھا۔ ان سے لوگ حضور علیہ السلام کا حلیہ پوچھتے تھے تفاسیر کی کتب میں، اور حضور علیہ السلام کے حلیے کے بارے میں شمائل کے اندر جتنی باتیں حدیث روایت ہوتی ہیں، جہاں حضور علیہ السلام کی زلف عنبری کیسی تھی، آپ کی آنکھوں کے ابرو کیسے تھے، لب مبارک کیسے تھے، گال کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی، داڑھی میں بال کتنے تھے، سر کے بال کتنے سفید تھے، ہاتھ کیسے تھے، نالین کیسے تھے، سینہ کیسا تھا، یہ حضور کا سارا حلیہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک جس راوی نے بیان کیا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے پہلا بیٹا حضرت ہند ہے، جنہوں نے بیان کیا۔ جنہوں نے کوئی ستیلے باپ کے اتنے اوصاف بیان کرتا ہے؟ کوئی کہتا ہے میرے ستیلے باپ کے بال اتنے پیارے ہیں، میرے ستیلے باپ کی زلفیں ایسی ہیں، میرے ستیلے باپ کا مکھڑا ایسا ہے، اس کی چال ڈھال ایسی ہے، ان کے نالین ایسے، کوئی بیان کرتا؟ نہیں۔ حضرت ہند سے لوگ پوچھا کرتے تھے، ہند تو ہر وقت خوش رہتا ہے، راضی رہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے تھے نادان راضی کیوں نہ ہو، رب نے میرا بھائی علی المرتضیٰ کو بنا دیا، رب نے میری بہن فاطمہ الزہرا کو بنا دیا ہے، راضی کیوں نہ ہو، میری ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے اور میرے باپ کا نام محمد رسول اللہ ہے، کہ اس مقدر پہ میں راضی رہتا ہوں اور خوش رہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھوٹے بیٹے کا نام حضرت حالہ تھا۔ کنز المال کے اندر روایت ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں دوپہر کے کام کیلولہ فرما رہے تھے۔ کیلولے میں تھے، دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کرنا، اسے کیلولہ کہتے ہیں۔ کیلولے میں تھے، بستر پہ آرام فرماتے، اور یہ آرام کا وقت ایسا تھا کہ اس وقت میں علی المرتضیٰ شیر خدا سے لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی صحابی بھی حضور کو جگانے کی جسارت نہیں کرتا تھا، اور کوئی ٹائم ملنے بھی نہیں آتا تھا، یہ حضور کے آرام کا ٹائم تھا۔ اچانک مدینہ منورہ میں سیدہ خدیجہ کے چھوٹے بیٹے پہلے شوہر سے تھے، حضرت حالہ، وہ آئے، پہلے مدینے میں کبھی نہیں آئے تھے، پہلی بار آئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ان کی آواز ذرا اونچی تھی۔ مسجد میں آ کر انہوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کدھر ہے، کہاں رہتے ہیں؟ جب یہ جملہ بولا، آواز اونچی تھی، حضور اپنے بستر پہ کیلولہ فرما رہے تھے۔ جب حضور نے آواز سنی، سید عائشہ فرماتی میرے مصطفیٰ یکدم اپنے بستر سے اٹھے، اپنے تہبند کو سمیٹا، سر پہ امامہ باندھا، اور جلدی سے ہنگامی حالت میں میرے مصطفیٰ دروازے کی طرف لپکے اور بھاگے۔ جب حضور تیزی سے چلے، میں آگے بڑھی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی ہنگامی صورت میں کہاں جا رہے ہیں؟ سید عائشہ فرماتی ہے میں نے ایک بار پوچھا حضور کدھر جا رہے ہیں، یہ آواز کس کی ہے؟ میں نے ایک بار پوچھا تھا، میرے محبوب نے پلٹ کے 3 بار جواب دیا کہ عائشہ ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں میری خدیجہ کا حالہ آ رہا ہے؟ کہ میری خدیجہ کا بیٹا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے۔ 3 بار حضور نے اپنا بیٹا کہہ کے ان کا ذکر کیا، بتایا کہ رشتے ایسے نبھائے جاتے ہیں، رشتے ایسے جوڑے جاتے ہیں، یہ نبی کی تعلیم ہے اپنی امت کے لیے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بھی سیدہ خدیجہ کا نام آتا حضور علیہ السلام انہیں یاد کر کے ان کے اوصاف بیان کیا کرتے، ان کے تذکرے کیا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے ان کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ بھی کنز الاموال کے اندر حدیث پاک ہے، ایک بوڑھی خاتون گھر میں ملنے کے لیے آ گئی، وہ بھی آرام کا ٹائم تھا، حضور نے اپنا آرام ترک کر دیا، ان کے پاس بیٹھے، دیر تک ان سے باتیں کی، اضافی ٹائم دیا اور ان کی دکھڑے سنے، لمبی چوڑی میٹنگ ہوتی رہی، بات ہوتی رہی، میں دیکھتی رہی کہ آج حضور نے معمول سے ہٹ کر اس ٹائم میں خاتون کو ٹائم دیا، اتنا لمبا ٹائم کبھی کسی کو نہیں دیا، لگتا تھا جیسے وہ خاتون آج ہمارے گھر سے جائے گی نہیں، بوڑھی خاتون تھی۔ جب وہ چلی گئی، جانے لگی تو حضور نے اسے تحفے تحائف دیے، حضرت بلال کو آواز دے کہ میں بلال اس کو اس کے گھر تک چھوڑ گیا ہوں، وہ چھوڑنے چلے گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی میں نے سوچا ابھی حضور آرام کریں گے، پھر مسجد میں چلے جائیں گے، جب شام کو آئیں گے تو حضور سے پوچھوں گی یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی؟ کہا حضور بستر پہ لیٹ گئے، جب میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضور کسی سوچ میں گم ہے، میں آگے بڑھی، حضور علیہ السلام نے میرے سوال کو بھاپ لیا، سمجھ گئے کہ عائشہ تیرے دل میں یہی سوال ہے نا، کس خاتون کو میں نے آج بہت زیادہ ٹائم دیا، بڑی لمبی چوڑی بات اس کے ساتھ کی، اس کے دکھڑے سنے، تو پھر ٹائم دیے۔ عائشہ جاننا چاہتی ہے کون تھی؟ عرض کی آقا کون تھی؟ فرمایا عائشہ یہ بوڑھی خاتون میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔ کہا تمہیں نہیں معلوم یہ مکہ میں خدیجہ الکبریٰ کے پاس گھر میں آتی تھی، حضرت خدیجہ انہیں بڑا ٹائم دیتی تھی، آج جب یہ میرے پاس آئی تو مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی، اللہ اکبر کبیر، مجھے یاد آ گئی، اور جیسے خدیجہ الکبریٰ انہیں ٹائم دیا کرتی تھی آج میں نے ان کے مطابق ٹائم دیا، وہ جاتے ہوئے تحفے دیتی تھی آج میں نے بھی تحائف دی۔ کہا یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی۔ سیدہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بوڑھی خاتون کی سیدہ خدیجہ اور بیوہ تھی، اللہ نے آپ کو آج اس سے حد درجہ بہتر و جوان ازواج عطا کی ہے، آپ اسی کا تذکرہ کرتے رہتے، جب یہ بات کہی تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہا عائشہ آج کے بعد یہ بات نہ کرنا، اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کو بیوی دی نہیں۔ کہا خدیجہ میرے اس وقت کام آئی جب سارے مکہ میں کافر تھے، خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب سارے مجھ سے دور ہو گئے خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، جب لوگوں نے اپنا مال دور کیا خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال قربان کیا تھا، اللہ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے دی ہے۔ کہا میری فاطمہ خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے، حسنین کریمین جنت کے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نواسے لگتے ہیں، پوتے لگتے ہیں، کا ذکر میں کیوں نہ کروں؟ یہ مقام اور شان ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ہمیں اپنے گھروں میں ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے۔ آخری بات، جب غزوہ بدر ہوا، یہ حضور علیہ السلام کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے محبت کا انداز دیکھی، نرالا انداز تھا۔ غزوہ بدر کے اندر کئی کافر قیدی ہوئے، ان کافروں کے اندر ایک شخص کا نام تھا ابو العاص۔ ابو العاص کون تھا؟ یہ حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب کا شوہر تھا۔ اس سے پہلے مشرکین اور کفار کے ساتھ نکاح کرنا منع نہیں تھا اس زمانے میں، بعد میں اس کی ممانعت آئی جب قرآن نازل ہوا، اس کے بعد وحی کا دور شروع ہوا، اس کے بعد پھر کفار اور مشرکین کے ساتھ نکاح کی ممانعت آ گئی، منع کر دیا گیا، اس سے پہلے جائز تھا۔ تو ابو العاص نامی شخص سے حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس ایک ہار تھا جو اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی، جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا حضرت زینب کا تو بیٹی کو تحفہ دینا چاہتی تھی، تو اپنے گلے سے ہار اتار کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی حضرت زینب کے گلے میں ڈال دی۔ جب حضرت زینب کا شوہر بدر کے اندر قیدی ہو گیا اور ادھر اعلان کر دیا قیدی جو ہے فدیہ دے کے آزاد ہو جائے، ابو العاص کے پاس اب فدیہ دینے کے لیے مال کوئی نہ تھا، اس نے مکے خبر بھیجی اپنی بیوی حضرت زینب کے پاس
کہ میرے لیے مال کا انتظام کیا جائے تاکہ فدیہ دے کے آزادی پالوں اور واپس مکے میں آ جاؤں۔ حضرت زینب کے پاس بھی مال نہ تھا، جب مال نظر نہیں آیا حضرت زینب نے اپنے گلے سے وہ ہار اتار کے بھیج دیا، ہار اتار کے بھیجا۔ جب ہار ابو لاس کے پاس پہنچا، ابو لاس نے وہ ہار فدیے کے طور پر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب حضور نے وہ ہار اپنے ہاتھوں میں لیا تو میرے مصطفیٰ پھوٹ پھوٹ کر روئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، چشمان مبارک میں اتنے آنسو آئے۔ حدیث پاک کے الفاظ ابن حشام کے اندر یہ روایت ہے کہ صحابہ کرام بھی حضور کو دیکھ کے رو پڑے۔ حضور روئے اور کہا صحابہ یہ میری خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا، صحابہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنی خدیجہ الکبریٰ کے ہار کو واپس لے لوں اور ان کی رہائی کے لیے کسی اور چیز کو معاوضہ بنا دوں، اگر تم اجازت دیتے ہو تو پھر ایسا کرتا ہوں۔ امام الانبیاء اپنے صحابہ سے اجازت لے لیں، یہ اصول ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے مال پیش کر دیتے، ہماری جانیں پیش ہے، آپ یہ ہار رکھیں اور ابو لاس کو رہائی دیں۔ اندازہ لگائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات، اپنی ازواج کے ساتھ محبت کے انداز کا۔ آج تو گھر میں ذرا سی روٹی ٹیڑھی ہو جائے تو بیوی کو گالیاں ملتی، آج تو بیوی آٹا گوندتے ہوئے ہل رہی ہو تو ذرا طرح طرح کے تانے ملتے ہیں۔ نہیں، انہیں بھی خدا نے پیدا کیا ہے، جنہوں نے تمہارے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہی سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے اور یہی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 10 رمضان المبارک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اس دن آپ کے ایصال ثواب کے لیے اپنے گھروں میں قرآن خوانی کیجئے، ان کا ذکر اذکار کیجئے، اپنی بچیوں کو ان کی سیرت کی باتیں سمجھائیں۔ اللہ پاک ان کی قبر پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ان کا فیض نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔